علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور خطبی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، بالخصوص صدر مجلس حاضر مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ استاذ العلماء علامہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ عالی مرتبت حضرت قبلہ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب ناظم ادارہ حاضہ، ذی وقار علماء کرام، مفتیان اعظام شیوخ الحدیث، اور میرے سامنے جلوہ فرما عزتوں کی دستار تھوڑی دیر بعد جن کے سر پہ سجنے والی ہے، 8 سال کا طویل عرصہ انہوں نے علم حاصل کیا اور آج فراغت کی سند پا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ابلاغ کے لیے میدان عمل میں اترنے والے ہیں۔ میں آپ سب کو محبتوں اور عقیدتوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور عالی مرتبت اساتذہ گرامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصل خطاب جو کلیدی ہوگا اور منزل نواز ہوگا وہ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان کا ہوگا۔ ہم تو ان کے خوشاچین ہیں، اور آپ کا وجود یقیناً اس وقت ملت اسلامیہ کا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ ماضی میں اور حال میں جو خدمات آپ کا مقسوم رہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ بارگاہ ازدی میں دعا ہے حیات جاویدانش دے کہ حسن جاویداں دارت۔ میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کا احاطہ کر سکیں۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ اللہ آپ کا شفقتوں بھرا سایہ اہل سنت و جماعت پہ تا دیر سلامت رکھے، اور ہمارے اوپر آنے والی آفات، مصائب، مشکلات، پیچیدہ مسائل جو آن پڑتے ہیں ان کی گتھیاں سلجھانے کا جو آپ فن جانتے ہیں، اور جس درک کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ، جس دل جمی کے ساتھ اور جس حالت میں ان امور میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، میرے نہیں بلکہ کراچی کے ساحلوں سے لے کے خیبر تک یا رسول اللہ کہنے والوں کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود مسعود کی برکتوں کو تا دیر ہمارے اوپر
باقی اور سلامت رکھے۔ جامعہ نظامیہ وہ علم کی آماجگاہ ہے جس نے ہزاروں علماء، قائدین، مدرسین پیدا کیے ہیں۔ میں پوری دنیا تو نہیں گھوما، لیکن میرا خیال 40-42 ممالک میں میرا جانا ہوا، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس جگہ پر اس دسترخوان کے ٹکڑے کھانے والے نہیں۔ نظامیہ رضویہ کی بنیاد سن 1956 میں محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد یہی عمل ہوتا ہے جو سب سے افضل اور اشرف ہے، جو قوموں کی تقدیر بدلتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس ادارے کا یہ مقسوم کیا، اس کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے فکری علمی افراد کی تیاری کی جو آج ملک کے طول و عرض میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کے پیغام کا ابلاغ کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس جامعہ کو، اس دارالعلوم کو، اس مرکز علم سن 2003 میں ان کے وصال کے بعد ان کے فرزند محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی کی قیادت میں یہ ادارہ ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔ شیوخ الحدیث مدرسین جو اس درسگاہ میں آنے والے نونہالوں کو علم کے زیور سے مالا مال کرتے ہیں، جو بیج لگائے جاتے ہیں ان کو پانی بھی دیتے ہیں۔ ایک سائبان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں لوگ آسودہ بھی ہوتے ہیں۔ عنایتیں، کرم نوازیاں اور رحمتیں یہاں لمحہ لمحہ مقسوم فرمائے، بلکہ جس نے اس دارالعلوم، اس جامعہ کے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھایا، تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے۔ بلکہ میں یہ دعا دیتا ہوں، اور یہ جب بھی یہاں سے گزر ہوتا ہے، آنا جانا سفر میں رہتے ہیں، تو میں یہ ان میناروں کو دیکھ کر کے دل سے دعا بے ساختہ نکلتی ہے، اور آج میں وہ دعا ان سب لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو اس عمل میں میرے ساتھ شریک ہیں کہ اللہ جو سڑک سے گزرتے ہوئے ان بلند میناروں کو دیکھ کر کے اس درسگاہ کے لیے دعائیں دیتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کے قلب میں فرحت، بشاشت اور تسکین پہنچتی ہے، اللہ اجر سے اسے بھی محروم۔ جامع نظامیہ رضویہ کی عظیم الشان عمارت قائم کی۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد القیوم ہزاروی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کا یہ صدقہ جاریہ تا قیام قیامت پھل دیتا رہے اور ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ رہے۔ عالی مرتبت سامعین، اگر آپ مجھے یہ سوال کریں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، کوئی دوسرا نام اسلام کا اگر ہم لینا چاہیں تو بتائیے، تو میں برجستہ کہوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ وہ دین جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، انما بعثت معلمہ، حضور اس پہ ناز کرتے ہیں۔ تو یہ دین علم کی بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا ہے، اور علم ہی انسان کے عروج کا، انسان کے تفوق کا اور اس کی عظمتوں کا راز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مالک، ہم تسبیح و تہلیل، سجدے، تیری تقدیس کے ترانے، یہ ہمارا معمول ہے، اور جو انسان اس دنیا کے اوپر بھیجا جائے گا وہ نسل پیدا ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فساد کریں گے، شر کریں گے، لڑائیاں ہوں گی، الجھاؤ پیدا ہوں گے، دھینگا مشتی ہوگی۔ تو گویا انہوں نے اپنی عظمتوں کا ذکر کیا اور انسان کی ممکنہ خرابیوں کا بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو
तमाम अशिया के अस्मा बताए और फरिश्तों के सामने फिर उन अशिया को पेश करके कहा मुझे बताओ कि इन चीज़ों के नाम क्या हैं। तो फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना, हम नहीं जानते, इल्ला मा अल्लमतना, हम तो वही जानते हैं जो सिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम इन चीज़ों के नाम तुम बताओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज़ का नाम बता दिया। हत्तल कसा वल कुसैआ, ये भी बता दिया ये प्याला है, ये भी बता दिया ये प्याली है। सफ़ातुहा व नऊतुहा, एक एक चीज़ का जिक्र फरमाया। चीज़ बनती कैसे है, उसकी तरकीब क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है, नाम क्या है, किस ज़ुबान में क्या कहते हैं। बहुत वुसअत इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई थी। हमारे एक ख़तीब साहब थे गुज़रे माजी में, तो वो एक लतीफ़े की बात उन्होंने कहा कि तुम नबी के इल्म कुल्ली को नहीं मानते। अल्लाह तो कहता है वह अल्लामा आदम अलस्मा कुल्ला, अल्लाह ने तो कुल्ला दिया, तुम कुल्ली को नहीं मान रहे। तो बहरहाल ये एक मज़ा है। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर शय का इल्म अता किया और तमाम अस्मा सिखा दिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों पर तफव्वुक साबित हुआ तो फिर कहा कि अब मेरे इस शाहकार के लिए तुम सजदा रेज़ हो जाओ। तो फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो इज्ज़त का इजहार किया और उनकी अज़मत को तस्लीम किया। तो हज़रत आदम का तफव्वुक फरिश्तों पर भी जो साबित हुआ वो इल्म की वजह से हुआ। तो इंसान अपने मुशारकात से मुमताज़ इल्म की वजह से है। हमारे मनातिक़ा कहते हैं कि फ़स्ल मुमय्यज़ जो है वो नुत्क़ है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले महब्बत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी से पूछा गया, आपने फरमाया कि इंसान का दूसरे लोगों से इम्तियाज़ इल्म की वजह से है। इल्म की वजह से वो इम्तियाज़ होता है। आली मर्तबत उलमाए किराम, आप जानते हैं कि जो कुत्ता सीख जाए उसका लाया हुआ शिकार और जो सीखा हुआ नहीं उसका शिकार, इसमें फ़र्क है। अगर कुत्ता सीख जाए तो वो बाकी कुत्तों से मुमताज़ हो जाता है, तो इंसान सीख जाए तो उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। तो हज़रत इंसान का तफव्वुक दीगर मखलूक़ात पर बवजह इल्म है। इल्म की वजह से ही वो मुमताज़ हुआ है और इल्म की वजह से ही वो मुमताज़ रहेगा। हुकूमतें, तख्त व ताज, मादी वसाइल, ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। इकबाल जब यूरोप में गए तो वहाँ उन्होंने बहुत कुछ देखा, बैंकों गिरजों से भरकर बैंकों की इमारत, लेकिन किसी से मुतासिर नहीं हुआ, उस पर तनकीद की। वहाँ की गलियाँ फिरदौस की मानद एक एक कूचा फरंग का उन्होंने देखा। उन्होंने कहा, लेकिन वो उनके लिए मुतासिर करने वाला नहीं था और उनके लिए जो है वो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब उनकी लाइब्रेरियों के अंदर वकी किताबें देखी, इल्म के ख़जाने देखे, तो फिर इकबाल तड़प उठा और उसने कहा कि वो मोती इल्म हिकमत के किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। कहा मेरे दिल के 30 टुकड़े उस वक्त हुए जब मैंने वो कीमती किताबें उनकी लाइब्रेरियों में देखी। उन्होंने इल्म की आमाजगाहें आबाद की, तो आज वो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तख्त व ताज उनके पास है, वरना ये तख्त व ताज हमारे पास था। दुनिया हमारी बाज गुजारती, हमारा सिक्का चलता था। चूंकि उस वक्त जो है वो इल्म का नूर हमारे पास था। दुनिया अभी सवाद आशना भी नहीं थी कि हमारे इल्म के झंडे लहरा रहे थे। खुद यूरोप के अंदर अभी अंधेरा छाया हुआ था कि इब्ने हज़म के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। ये हमारी तारीख है। अभी शार्लिमान उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मशक कर रहे थे कि हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदें डाल रहे थे। अभी पेरिस की गलियों में कीचड़ था कि बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था। ये हमारी तारीख है, रोशन तारीख है। लेकिन किताबें इल्म हिकमत की, वो मोती इल्म हिकमत के किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आज हमने अपनी खोई हुई इस मिरास को वापस लेना है। आज इल्म की आमाजगाहों को जो आबाद करना है। आज दोबारा वो दिए रोशन करने हैं और ये गुम गश्ता काफिला फिर दोबारा आसूदा मंजिल हो सकता है अगर वो इल्म की उस रोशनी को दोबारा हासिल करे और उसकी रोशनी में जो है वो चलने का सलीका सीख जाए। आज हम इल्म दोस्त नहीं रहे बल्कि इल्म दुश्मन बन गए हैं। आज हर वो शय जो
ہمارے لیے علم سے دوسری طرف لے جا رہی ہے، آج ہماری ترجیحات قرار پا چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر یہ مدارس دینیہ غنیمت ہیں کہ جو علم کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ مشکل حالات ہیں، مدارس دینیہ کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اپنے وسائل بھی خود پیدا کرنا اور پھر تدریس کی مسند کے اوپر بیٹھ کے پڑھانا بھی یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے بعد جو کچھ مدارس میں ہوا اور پھر جس طرح علماء کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا، لیکن ان درویش منش لوگوں نے چراغ ہاتھ میں لیا، پھر بجھنے نہیں دیا۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، جھکڑ آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس چراغ کو اپنے خون جگر سے جلائیں گے اور اس کو بجھنے نہیں دیں گے، اس کی لو کم نہیں ہونے دیں گے۔ کتنے مشکل حالات آئے اور کتنی تکلیفیں، کتنے مصائب، کتنے آلام، لیکن انہوں نے اس چراغ کو روشن رکھا اور آج بھی یہ چراغ روشن ہے اور قیامت تک ان لوگوں کے دم سے یہ چراغ روشن رہے گا۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ عالی مرتبت طلبہ، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو ان عالی مرتبت بزرگوں کی موجودگی کے اندر نصیحت کروں، بلکہ میں آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ان اساتذہ گرامی نے اپنے باطن کا نور آپ کے سینے کے اندر منتقل کیا، اور آپ کی جو تربیت کی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اب یہ پرچم لے کر نکلیں اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرے۔ لینن کا ایک شاگرد اور اس کا ایک ماننے والا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ آیا اور اس نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں آج تیری قبر پہ آیا ہوں، دوبارہ تب آؤں گا جب تیرے نظام کو، تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دوں گا۔ مجھے آپ بتائیے کہ مدینہ المنورہ سے ٹھنڈی چھاؤں کہاں ہو سکتی ہے؟ ایسا دل آویز شہر کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اوپر آپ کو ملیں گی۔ لوگ تو مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن یہ مدینہ چھوڑ کے اور ممالک میں کیوں گئے؟ یہ حضور کا پیغام لے کر گئے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں۔ میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان، جامعہ نظامیہ رضویہ۔ جامعہ نظامیہ سے ایک فاضل ہیں اور میرے ملنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنائی، مجھے ابھی بیٹھے یاد آ گئی آپ کے نعرے کی فرصت میں، تو وہ اس سے میں جوڑ دیتا ہوں کہ آپ جس درسگاہ میں بیٹھے ہیں، اس کے جو مؤسس تھے، اس کے جو بانی تھے، ان کی فکری بلندی اور ان کی پرواز کیا ہے۔ تو غالباً منگل کا دن تھا یا بدھ کا دن تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کو ملنے جامعہ نظامیہ میں جو لاہور ہے حاضر ہوئے، تو دن اسباق کا وقت تھا، تو ہم ملے تو چائے وغیرہ منگوائی، اور آپ نے برجستہ ہم سے پوچھا کہ آج منگل کا دن ہے اور آپ کیوں آئے ہو؟ تو وہاں دارالعلوم میں چھٹی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا بس وہ ہم نے چاہا کہ داتا صاحب دربار پہ حاضری دے آئیں۔ تو مفتی اعظم پاکستان علامہ عبدالقیوم ہزاروی صاحب غصے میں آ گئے، فرمایا داتا صاحب نے آپ کو خط لکھا تھا کہ میں اداس ہو گیا ہوں، مجھے مل جاؤ۔ کہا تم وہاں بیٹھ کے جو کر رہے ہو داتا صاحب اس سے ہی خوش ہیں، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جہاں بیٹھے وہاں میلہ لگا دیں، جہاں بیٹھے وہاں چراغاں کر دیں، جہاں بیٹھے وہاں روشنی پھیلائیں، اور آپ کے استاد یہاں بیٹھ کے آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ وہ طالب علم جو استاد کے مشن پہ ہوتا ہے، استاد کی فکر کو آگے منتقل کرتا ہے، استاد ہمیشہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو بلکہ ہمارے تصوف میں بھی کہتے ہیں جو مستحلقین ہوتے ہیں وہ اولیاء جو اس خاص قرب میں رہتے ہیں، ان سے وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ارشاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پیغام کا ابلاغ کرتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو آپ کے کندھوں پر اب جو منصب ہے، تو اب آپ نے اس پیغام کو جس طرح آپ سے پہلے فارغ ہو کے جانے والوں نے جگہ جگہ چراغاں کیا اور روشنی اور نور اور اجالے بانٹے، آپ بھی
آج آپ کے اندر تیل بھی ڈال دیا گیا، بتی بھی دے دی گئی اور آگ بھی دے دی گئی، اور آج آپ کو سپرد کر دیا۔ آنے والے دور کی تیز ہواؤں کے جھکڑ اس چراغ کو بجھانا چاہیں گے، لیکن آپ پوری قوت کے ساتھ ان ہواؤں کا مقابلہ کرنا ہے اور اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا۔ حالات کے جبر کا مقابلہ بھی کرنا ہے، زمانے کی تلخیوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ میدان عمل کے اندر موجود رہنا ہے۔ یہ درسگاہ، یہ آماجگاہ علمی جس نے آپ کو نور دیا، اس کا قرض آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ کریں اور پوری دنیا کے اوپر۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب کام زیادہ ہو، مزدور تھوڑے ہوں، تو پھر جو مالک ہوتا ہے وہ مزدور کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مزدوری دیتا ہے، لیکن جب کام تھوڑا ہو اور مزدور زیادہ ہوں تو پھر مالک کی مرضی ہوتی ہے، پھر جو مزدور جو ہے وہ تھوڑے پیسوں پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دین کا کام زیادہ ہے، تو جو پھر مزدوری کرے گا اس دین کے لیے اللہ اسے راضی کر دے گا۔ وہ تو اس دور کے اندر بھی اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کی کرم نوازیوں کی حد نہیں ہے، لیکن آج جب کہ زوال امت کا دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ یقیناً زوال امت کا دور ہے۔ تو اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اپنا کام اپنے حصے کا کام۔ جو ہمارا کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے، حالات کا رخ کچھ بھی ہو، زمانے کے تیور کچھ بھی ہوں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، آپ کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں، آپ خلوص کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کا رب وہاں میلے لگا دے گا۔ اور اگر فرض کرو آپ خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کا کام بظاہر کوئی ایسی ترقی نہیں بھی پاتا، آپ کے خلوص کا مول ایسے ہی ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن کتنے نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف 2 یا 4 یا 5 یا 10 امتی ہوں گے، کچھ ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے اللہ کے دین کا ابلاغ نہیں کیا؟ پیغام حق لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا ہے۔ تو کسی کے لوگ آئے اور پذیرائی ہوئی، اور کسی کو لوگوں نے نہیں مانا۔ اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پذیرائی رکھی ہے ہمارے آقا و مولا کے صدقے، جب کوئی خلوص سے کام کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ محنت کسی کام میں کافر بھی کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا صلہ صرف دنیا کے اوپر ہے، آخرت میں اس کا صلہ نہیں ہے۔ اور مومن اگر کام کرے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی رکھا گیا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں بھی رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کام ہی نہ کرے اور پھر وہ شکوہ گناہ ہو کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ سوائے شکوے کے اور فضول بات کے اور کچھ نہیں ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ آج جس نے بھی محنت کی وہ آگے چلا گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ جب ہم نے وقت کی قدردانی نہیں کی ہے تو پھر اوروں نے اس وقت کو کام میں لا کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔ اگر ہم مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے آگے ہیں، تو ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ آگے نکل گئے، ان کے پیچھے ان کی شدید محنت اور کوشش ہے۔ اور اگر کفار مسلمانوں کے آگے نکل گئے تو پھر ان کی بھی شدید کوشش اور محنت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ حادثہ نہیں ہوا۔ محنت کے صلے ملتے ہیں، محنت کا اجر ملتا ہے۔ میں اور آپ اگر محنت کو شعار بنائیں گے تو آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو آپ جانتے ہیں کہ لہجہ بہت تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ اور اقبال شکوہ گناہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کیا سخت اور کیا عجیب لہجہ بن گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، لہجہ استفہامیہ ہو جاتا ہے۔ اب جواب آ رہا ہے ادھر سے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب کہ ہم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا، اور آج در بدری کی ٹھوکریں ہمارا مقسوم اور ہمارا مقدور ہو گیا۔ آج اس دنیا کے اوپر بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب جا رہی ہے، اور دنیا کے 7 ارب مسلمانوں میں 2 ارب مسلمان لیکن ایک ٹگے کی ویلیو نہیں ہے، حق کے استرداد تک ویٹو کا حق بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ 56-57 اسلامی ملک، اور بے توقیری کا عالم یہ ہے کہ ایک قرارداد نہیں لا سکتے، اس کو منوانا اور اس پر عمل کروانا یہ تو دور کی بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا حادثہ ہو گیا اور راتوں رات ہو گیا؟ قوموں کو زوال راتوں رات نہیں آتے، صدیوں میں آتے ہیں، اور قوم عروج بھی راتوں رات نہیں پاتی، اس کے لیے صدیوں کے سفر طے کرنے پڑتے ہیں۔ شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہاں سے لاہور اگر 50 کلومیٹر ہے تو وہ سفر 50 کلومیٹر ہی ہے۔ ہاں کوئی اگر جہاز پہ جاتا ہے تو وہ جلدی چلا جائے گا، لیکن فاصلہ کم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں جو شارٹ کٹ ہے اور ہم جو ہے وہ ایک خواب سے ہی دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ محنت شاکہ شعار زندگی بنانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، جس نے محنت کی وہی آگے بڑھا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اس کا دستور ہے۔ ہاں وہ محنت کرنے والا کوئی شخص ہو تو اللہ اپنے بندوں کے لیے راستے کشادہ کر دیتا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک نہیں کئی راہیں کھول دیتا ہے۔ اس کی طرف کوئی ایک قدم چل کے آئے تو وہ 70 قدم جو ہے وہ اس کی جانب آتا ہے۔ کوئی چل کے آیا تے تو ہر والا، اس کی رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں، وہ اس کی کرم نوازی کے رنگ ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، محنت آپ کو کرنا ہوتی ہے، اور اس محنت کو آپ نے شعار بنانا ہوتا ہے۔ میں آخری بات عرض کر کے، میں اتنی طویل گفتگو کر گیا، میرا مزاج یہ ہے کہ عالی مرتبت بزرگوں کی موجودگی کے اندر کم سے کم بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے ایک سکوائش کے کھلاڑی گزرے ہیں، یہ جان شیر ان کا نام تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو وہ کبھی بھی تقریباً کسی میدان کے اندر ہارے نہیں، شکست نہیں کھائی۔ تو ایک ان کا انٹرویو چھپا، کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میری کامیابی کا راز میرے ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں، میرے استادوں کے سکھائے ہوئے گر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی خاص وجہ؟ تو انہوں نے کہا خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں کبھی بھی جو گراؤنڈ ہے اس کا سینٹر نہیں چھوڑا۔ شاٹ لگانے کے لیے مجھے اس کو سائڈ پہ جانا پڑے تو میں ضرور جاتا ہوں، لیکن دوبارہ میں جو ہے وہ سینٹر میں آ جاتا ہوں۔ میں اپنی گراؤنڈ کا سینٹر نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ہے میری کامیابی کا راز۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسلام کا سینٹر قرآن و حدیث ہے۔ آپ کو مجبوراً بہت سارے اعمال کرنے ہوں گے۔ اسلام کا سینٹر جو ہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ آپ کو مستحبات اور مباحات کے دائرے میں بھی جانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں درست ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات آپ پڑھ کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا جو فرائض کی اہمیت ہے وہ جو ہے وہ مستحبات کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جتنا زور حرمت پہ دیا جائے گا جو شریعت نے حرام کیا ہے، تو ہم بعض کا سارا زور جو ہے وہ خلاف اولا کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور ساری اپنی 1 گھنٹے کی تقریر، ہزاروں لوگ آ کے بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کا اگر آپ خطاب کر رہے ہیں تو آپ نے 1 گھنٹہ دیا ہے، اور 1000 آدمی بیٹھا ہے تو وہ 1000 گھنٹہ ان کا ہے، اور وہ اگر سفر کر کے آئے ہیں تو 1 گھنٹہ جاتے ہوئے 1 گھنٹہ آتے ہوئے، تو یہ 3000 گھنٹے ہیں ان کے اور 1 گھنٹہ آپ کا۔ اور اس کے اندر آپ اس عمل پر زور دے رہے ہیں اور اس کو منوا رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی وہ زندگی میں کرتے تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ بطور مشورہ، میں نے کہا نصیحت بزرگوں کی موجودگی میں نہیں، وہ کیا کہا، بھری بزم میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ گراؤنڈ کا سینٹر نہیں چھوڑنا چاہیے، کامیابی کا راز ہے۔ آپ اگر درس قرآن کو شعار بنا لیں گے، درس حدیث کو شعار بنا لیں گے، تو آپ دیکھنا کہ کس طرح آپ کے لیے سبیل نہیں سبل کشادہ ہوں گے، راستے کھولیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو پاکیزہ کتاب اتاری ہے وہ قرآن، بلکہ اقبال نے تو کمال کر دی. آگے پہلے کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اور آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگرست، کہ اگر وہ میں کھل کے بتا دوں جو میرے سینے میں ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگیاں بدل دینی. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم. اس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق خاطر، اور اس کتاب کی جو ہے وہ تبلیغ اگر میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر دیکھنا کیسے راستے کھلتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اس کتاب پر خود عمل ہے. جو شخص خود عمل پیرا نہیں ہوتا اس کے لفظ ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں، رنگوں کی بہار تو نظر آتی ہے، خطابت کے جوبن سے لطف تو لوگ کشید کرتے ہیں، لیکن وہ لفظ دلوں میں نہیں اترتے. فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو دل سے نکلتی ہے بات وہی دل میں اترتی ہے. بلکہ شیخ شہاب نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں کہ عمل کے ساتھ آپ اپنی بات کا آغاز کریں جس پر آپ نے پہلے خود عمل کر چکے ہوں، اور پھر جب آپ بول رہے ہوں آپ کی زبان محو تکلم ہو اور آپ کا دل کشکول بن کے بارگاہ عزدی کے اندر دعا گو ہو، اے اللہ جو میں بول رہا ہوں یہ میرے لفظ ہیں، ان کے اندر اثر کی شیرینی تو ڈال دے. اور حضرت شاہ نقشبند بخاری کا قول کتنا جاندار ہے. وہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی، جس کا کردار نہیں بولتا اس کا بولنا فائدہ مند نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب رحمت کے دائرے کے اندر، اس کی تعلیم کے دائرے کے اندر، اس کے تعامل کے دائرے کے اندر لے کے آنا ہے کہ ہم اس کتاب رحمت کی عملی تفسیر بن جائے، اور پھر اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کے طرف لوگوں کو جب بلائیں گے، یہ کتاب پھر زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے. یہ روحوں کے اندر نور اور روشنی اور اجالے پیدا کر دے گی اور آپ کے پیغام کو مؤثر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو جہاں رہیں خیر سے، جہاں جائیں خیر سے، اور آپ کے دینی کاموں کے اندر برکتیں نازل فرمائے. عالی مرتبت اساتذہ گرامی کی دعائیں آپ کو بھی مطلوب ہیں، مجھے بھی مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ تا دیر ان دعاؤں کا سایہ ہمارے سروں پہ ذوفگن رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.